بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس وقت تک کوئی بھی بندہ مومن کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپسی جھگڑوں میں اے رسول باوقار آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے۔ امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ سرزمین اصفہان میں ایک رئیس آدمی جو علاقے کا سب سے بڑا مالدار تھا، عالی شان محل کا مالک اور بادشاہ تھا، کھانے پینے کا بہتات تھا، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ ایک دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ملکہ کے ساتھ، اپنی رانی کے ساتھ دسترخوان پر کھانے بیٹھا۔ جیسے ہی کھانا ایک لقمہ اٹھا کر منہ کے قریب کیا، اچانک دروازے پر کسی نے دستک لگائی۔ آواز سن کر پتا چلا کہ کوئی مانگنے والا فقیر ہے، اور وہ آواز لگاتا ہے کہ میں کئی دن کا بھوکا پیاسا ہوں، اگر تمہارے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تو مجھے بھی اپنے کھانے میں شریک کر لو۔ میں کئی دن کا بھوکا ہوں، کئی دن کا پیاسا ہوں، اگر مجھے روٹی کا لقمہ نہ ملا تو میں بھوک کی شدت سے مر بھی سکتا ہوں۔ اللہ اکبر! جیسے ہی اس فقیر کی آواز، اس فقیر کی صدا محل کے اندر جاتی ہے تو فوراً بادشاہ اپنی بیوی کو حکم دیتا ہے کہ دسترخوان میں جو کچھ بھی سجا ہوا ہے یہ پورا دسترخوان اٹھا کر اسی فقیر تک پہنچا دو۔ بیوی نے اپنے شوہر کی بات مان لی اور پورا دسترخوان اٹھا کر اس بادشاہ کے اس فقیر کے پاس چلی گئی، اور جیسے ہی فقیر کا چہرہ دیکھا فوراً چیخ پڑتی ہے اور چیخ کر وہی زمین پر گر جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب ملکہ ہوش میں آتی ہے، بادشاہ وقت نے پوچھا اے میری بیوی آخر تو اچانک بے ہوش کیوں ہو گئی؟ تو فقیر کو کھانا دینے آئی تھی، تو مانگنے والے سائل کے پاس روٹی پہنچانے آئی تھی، مگر تم جو ہے اچانک بے ہوش کیوں ہو گئی؟ اب اس کی بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار، اس کی وجہ یہ ہے یہ فقیر جو آج ہمارے دروازے پر ایک روٹی کے لیے سائل بن کر کھڑا ہے، آج یہ جو فقیر بن کر ہمارے دروازے پر کھڑا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، آج سے چند سال پہلے میں اس شخص کی بیوی ہوا کرتی تھی اور یہ عالی شان محل کا مالک یہی بندہ ہوا کرتا تھا، لیکن وقت نے کروٹ بدلی، اس کی تقدیر بدل گئی۔ ایک ایسا دن تھا کہ یہ اس محل کا بادشاہ تھا، میں اس کی بیوی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک فقیر شخص دروازے پر آیا، اس نے بھی ایسے ہی صدا لگائی کہ میں کئی دن کا بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے ایک روٹی دے دو، مگر یہ شخص نے روٹی نہ دی بلکہ اس فقیر کو دھکا دے کر بھگا دیا۔ اللہ اکبر! اللہ نے اس کو ایسا درس دیا، ایسی نصیحت دی کہ یہ شخص آج جو ہے اس محل کو بھی بیچ چکا ہے اور یہ فقیر بن کر آج میرے دروازے پر کھڑا ہے، اسی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ اب وہ بادشاہ کہتا ہے اے بیوی اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات میں تجھے نہ بتاؤ، کیا بات ہے بتاؤ کہ جس فقیر کا تم تذکرہ کر رہی ہو وہ فقیر کوئی اور نہیں، وہ فقیر میں تھا جو آج تیرا شوہر ہوں۔ اللہ اکبر! وہ بادشاہ کہتا ہے کہ واقعتاً وہ فقیر جس کو دھکا دے کر اس نے بھگایا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ فقیر میں ہی تھا، اس نے مجھے دھکا دیا۔ اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، ایسا اس کو درس ملا، ایسی نصیحت ملی کہ پہلے محل بیچ چکا، پوری زمین جائیداد بیچ چکا، پوری دولت سے خالی ہو گیا اور اتنا غریب ہو گیا کہ کھلانے کے لیے کچھ باقی نہ تھا، تو اس نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی اور پھر میں نے اس عورت سے شادی کر لی اور اللہ نے مجھے اس عالی شان محل کا بادشاہ بنا دیا۔ اے لوگوں، اس واقعے سے ہم کیا نصیحت لے سکتے ہیں کہ ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے
ساتھ عدل و انصاف کرنا چاہیے، ہمیں احسان کا جھنڈا ہمیشہ بلند رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل کا یعنی انصاف کا اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان میں انصاف قائم کروں۔ قرآن مجید کی تیسری آیت دیکھیں، اللہ العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو صرف انصاف کرنے والا نہ بنو بلکہ انصاف پر ہمیشہ قائم رہنے والا بنا کرو۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف قائم کرو، اس لیے کہ انصاف کرنا یہ پرہیزگاری کی قریب کی بات ہے۔ جس طریقے سے نماز عبادت ہے، جس طریقے سے روزہ عبادت ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ عبادت ہے، جس طریقے سے خیرات عبادت ہے، اسی طریقے سے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرنا بھی اللہ کے عبادت میں شمار ہوتا ہے، یہ بھی عدل و انصاف میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن آج تو ایسا ہے کہ انصاف کا گلا گھوٹا جا رہا ہے۔ چار آدمی اگر انصاف کے سجا کر بیٹھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ خطا پر کون ہے، غلطی پر کون ہے، بلکہ معاشرہ یہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں جس کی عزت ہے، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اسی کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے۔ نہیں، قرآن کہتا ہے یہ سراسر ظلم ہے، یہ سراسر ظلم ہے، اور جو یہ ایسا کرتا ہے وہ واقعتاً لوگوں کی نظر میں بھی ظالم ہے، اور وہ قرآن و حدیث کے نظریے سے بھی وقت کا ظالم ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اے لوگوں، آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کو ایک ایسا قاضی ملا ہے جو قانون کے اعتبار سے بھی قاضی ہے اور شرعی اعتبار سے بھی الحمدللہ قاضی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا یؤمن احدکم حتی شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس وقت تک کوئی بھی بندہ مومن کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپسی جھگڑوں میں اے رسول باوقار آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے۔ اس وقت تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپسی جھگڑوں میں اللہ کے رسول کو آپ اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اور جب اللہ کے رسول تمہارے معاملے میں فیصلہ فرما دے تو پھر تمہارے دل میں کسی طرح کی کوئی تنگی نہ رہنی چاہیے، یعنی دل میں گھٹن محسوس نہ کرو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے تو پھر اس فیصلے کے تعلق سے دل میں تنگی نہیں رکھنی ہے، وہ یسلمو تسلیما، بلکہ سر خم کر کے اس کو مان لینا بھی عامل ایمان ہے۔ ایک یہودی اور مسلمان کے درمیان میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ دونوں خلیفہ وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم کی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے معاملات کو سن کر یہودی کے حق میں آقا نے فیصلہ سنا دیا۔ اب وہ مسلمان کہتا ہے میں نہیں مانوں گا، چلو حضرت عمر کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اب وہ دونوں اپنا معاملہ لے کر حضرت عمر کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں جب پہنچے تو وہ یہودی حضرت عمر سے کہتا ہے اے عمر سنو، اس معاملے کو لے کر ہم پہلے تمہارے نبی کی بارگاہ میں گئے تھے اور تمہارے نبی نے وقت کے پیغمبر نے اس معاملے کا فیصلہ میرے حق میں دے دیا ہے، مگر یہ مسلمان کہتا
ہے میں نہیں مانوں گا. حضرت عمر کو جلال آتا ہے کہتے ہیں رکو تمہارا فیصلہ ابھی کیے دیتا ہوں. حضرت عمر اندر جاتے ہیں اپنی تلوار نکال کر لاتے ہیں اور اس مسلمان کی گردن کو اڑا دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی بھی نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کیا کرتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. جو نبی کا فرمان نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے. آخری بات کر کے میں اپنے تقریر کو سمیٹ رہا ہوں. آج ماحول میں کیا ہو گیا ہے جہاں 10 آدمی بیٹھ کر کے پنچایتی کرتے ہیں وہاں کوئی عالم دین شریک ہو جائے لوگ کہتے ہیں حضرت آپ کیوں آ گئے اس محفل میں آپ کو نہیں آنی تھی. کیوں بھائی؟ کیونکہ یہاں اچھی باتیں بھی ہوتی ہے بری باتیں بھی ہوتی ہے. آپ عالم دین ہیں آپ کو نہیں آنی چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن کے اندر آخر وہ کون سا مسئلہ ہے قرآن کے اندر وہ کون سا مقدمہ ہے کہ جس کا فیصلہ قرآن نے نہ دیا ہو جس کا فیصلہ حدیث رسول میں نہ ملتی ہو. سنو اگر تمہارے پنچایتی کی مجلس میں کوئی عالم دین آتا ہے تو اس کا استقبال کرو اور قضیہ سننے کے بعد اس عالم دین کی طرف رجوع کرو اور ان سے عرض کرو حضرت اگر قرآن و حدیث کے ذریعے سے اس معاملے کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ آپ سنا دیجئے سب کو وہ ماننا پڑے گا. اگر آپ نے ایسا کیا تو سنو آپ کا یہ عمل قرآن کے مطابق بھی ہوگا آپ کا یہ عمل حدیث کے مطابق بھی ہوگا اور جو ایسا کرے گا وہی کامل ایمان والا ہوگا وہی کامل ایمان والا ہوگا. اس لیے اے لوگوں اپنے معاملات جو الجھے ہوئے رہتے ہیں ان کو اگر سلجھانا ہو تو علماء کی طرف رجوع کرو. ورنہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے ایک غریب کا اور ایک امیر کا اگر جھگڑا ہو جائے بیچارہ غریب چلا گیا اس کے پاس انصاف لینے کے لیے سرپنچ کے پاس یا کسی مکھیا کے پاس یا کسی اور کے پاس چلا گیا. اب جانے کے بعد کہا میرا معاملہ ایسا ہے آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ ابھی وہ اپنا معاملہ سنا کر کیس درج کرا کر کے اپنے گھر نہیں لوٹتا ہے اس کا فون پہلے پہنچ جاتا ہے اس امیر کے پاس اور کیا کہتے جانتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کیا جناب آپ اچھے ہیں معاشرے میں عزت دار آدمی ہیں کیوں ان غریب بیچاروں نیچ نکموں رذیل ذلیل لوگوں سے منہ لگاتے ہو اپنی عزت خراب نہ کرو. ابھی دونوں کا معاملہ ایک مجلس میں بیٹھ کر سنا نہیں اس کی غربت کی وجہ سے اس کو ذلیل بنا دیا اس کی غربت کی وجہ سے اس کو رذیل بنا دیا اس کی غربت کی وجہ سے اسے اپاہج کہہ دیا گیا. خدا کی قسم ایسا فیصلہ کرنے والے اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور کل قیامت کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہوگا کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کو کہا جائے گا تو قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا پتا اس کا مقصد کیا تھا پتا قرآن کی عظمت بتانا مقصد تھا یا لوگوں کے درمیان میں خود کو بہترین تیز ترار حافظ کہلانا مقصد تھا. وہ کہے گا میرا مقصد تو یہ تھا کہ دنیا والے مجھے اچھا حافظ قرآن کہے. حکم ہوگا فرشتوں یہ قرآن کا حافظ ضرور ہے مگر دنیا والوں کو دکھانے کے لیے پکڑو قاضی کو جہنم میں ڈال دو. اللہ اکبر. ایسے ہی قاضی کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتا کیوں فیصلہ کرتا تھا وہ کہے گا اس لیے تاکہ لوگوں کے درمیان میں میرا دبدبہ قائم ہے. حکم ہوگا فرشتوں اس کو بھی پکڑو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو اس لیے کہ یہ نہیں جانتا تھا کہ انصاف کرنا عدل قائم کرنا نماز کی طرح عبادت ہے. اگر یہ جانتا تو اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے فیصلہ کرتا نہ کہ دنیا والوں کے درمیان میں اپنا روب و دبدبہ قائم کرنے کے لیے فیصلہ کرتا. کل قیامت کے میدان میں جب